نہ تک ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے. صرف پاکستان کا سوال ہے، صرف پاکستان کا، کہ ہم پاکستان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں. اور جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک بہت پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے باوجود ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے نہیں بڑھنا چاہتے. ہم نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا ہے. ہم نے پاکستان کے خاطر ایک اسٹرگل شروع کیے. مجھے پتہ ہے کہ ابھی خواجہ آصف اور باقی لوگ جو جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں اور کی کوشش ہے، اور جو تانے دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کو، اس کو سبوتاژ بھی کرے اور یہ مختلف پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں. میں نے بتایا ہمارا صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آج ہم نے جو اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے، بنیادی مقصد عمر ایوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک رہے گا بنیادی طور پر جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک نیوٹرل اور سب کو قابل قبول ہو. یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف ہمیں جو ہے قابل قبول ہو، اب چاہتے کہ دونوں فریقین کو جو ہے وہ قابل قبول ہو. اور وہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ 26 نومبر میں انہوں نے جو گولی چلائی، گولی کیوں چلائی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ایک مہذب ممالک میں جب دو مختلف کلیمز آتے ہیں تو ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضے پوری کرے. تو اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ ہم احتجاج اس کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو سارا سلسلہ، اور کل سے آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف منسٹرز جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کے ایک نیریٹو بنا رہے تھے اور کیا کیا بات بتا رہے تھے، اس کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے بتائی. ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو القادر ٹرسٹ والا جو فیصلہ انہوں نے ڈیلے کیا، یہ کیوں ڈیلے کیا، وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا ایک سازش ہے، ایک منصوبہ ہے. اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اپر جو اس کی کورٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے اور نئی ججز کی انڈکشن کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ وہاں بھی یہ اپنا من پسند فیصلہ جو ہے نا وہ جاری رکھ سکے. یہ میرا شک ہے، یہ میرا ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے. حالانکہ اس کیس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں دیتا. اس لیے انصاف کا تقاضا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے اس وقت ملتمس ہوں. دیکھیں اس وقت پوری جوڈیشری انڈر اٹیک ہے. پوری جوڈیشری کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ کوسچنیبل ہے. اگر آپ اپنی جوڈیشری کو نہیں بچا سکے، اپنی لوور جوڈیشری کو اس کو پراپر انسٹرکشن نہ دے سکے، ہم صرف کیا چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے، ہم کوئی فیور نہیں چاہتے. ہم جو مذاکرات میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو یا ہمارے ورکر کو ایسے چھوڑا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو حکومت کا ایگزیکٹو کا پریشر ہے، جو اداروں کا پریشر ہے، وہ پریشر آپ ہٹائیں اور انصاف کریں. ہمیں صرف انصاف چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا. 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم سے بلا چھینا گیا. ہمیں جو ہمارا حق ہے، قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں الیکشن کیمپین کا کھلا موقع ملنا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملا. اس کے باوجود ہم جو ہے نا اپنا جو اس وقت جو نیگوسیشن کے حوالے سے ایک بڑا پن دکھا رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہمیں کوئی ڈر ہے یا ہم کوئی تک گئے ہیں. نہ تک ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے. صرف پاکستان کا سوال ہے، صرف پاکستان کا، کہ ہم پاکستان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال آپ کے افغانستان کے بارڈر پہ انتہائی تشویشناک ہے. اسلام آباد میں لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. آئندہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ 5-6 مہینوں میں جو خیبر پختونخوا میں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی جو جان و مال کو انتہائی خطرات میں دیکھ رہا ہوں. ہماری اکانومی اس کی وجہ سے بیٹھ گئی. ہماری جو پوری صوبی اور خاص کر بلوچستان کی علاقے کی اکانومی بہت زیادہ متعلق ہے اس کے ساتھ. ہمارا خواب تھا کہ افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا بزنس بڑھے گا. اور ہمارے وقت میں جو ایکسپورٹ تھا وہ $2.7 بلین تک پہنچ گیا تھا ہمارے اقدامات کی وجہ سے کہ ہم نے نئے آؤٹ لیٹ کھولے. ہم نے نئی انگور اڈا، خرلاچی اور غلام خان میں جو ہے نا بزنس اپرچونٹی دی. ایک خوشحالی آئی. آپ نے اس سے کاروبار بھی چھین لیا. آپ نے وہ کاروبار بھی چھین لیا جو ہماری امید تھی وہ بھی ختم کر دی. اور اس کا نقصان کیا ہے
کہ مایوسی پھیل رہی ہے, نا امیدی پھیل رہی ہے, نوجوان جو ہے نا وہ تشدد کی طرف, ایکسٹریمزم کی طرف جو رائب ہو رہے ہیں. تو آپ کی جو بارڈرز پہ جو سچویشن, ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں, انڈیا کے ساتھ, ایون چائنا کے ساتھ, اس سب کے باوجود جو ملک میں معاشی حالات ہے اور جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک بہت پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے باوجود ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے نہیں بڑھنا چاہتے. ہم نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا ہے. میں صرف یہ اس موقع پہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں پاکستان کے خاطر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہت بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کی جائے. ہم نے ہمیشہ بات کی, ہمارا مشر, ہمارا بزرگ, ہمارا جو سرپرست ابھی تشریف لائے ہیں, ہم نے جو الائنس بھی بنایا ہے, الائنس کی جو نا بنیادی نکات یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. آئین بالادست و پارلیمنٹ, وہ پارلیمنٹ جو عوام کی صحیح منتخب شدہ پارلیمنٹ ہو, اس کے پاس اختیار ہو, ایک آزاد عدلیہ ہو, اور آزاد عدلیہ جو ہے نا آگے بڑھے. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جدوجہد ہے, ہمارے عوام مایوس نہیں ہوں گے. ہم نہ تکے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں. ہم نے پاکستان کے خاطر ایک اسٹرگل شروع کیے. مجھے پتہ ہے کہ ابھی خواجہ آصف اور باقی لوگ جو جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں, اور کی کوشش ہے, اور جو تانے دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کو, اس کو سبوتاژ بھی کرے, اور یہ مختلف پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں. میں نے بتایا ہمارا صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں.